اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کو مغفرت حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اے پیغمبر، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے یعنی کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثروں کو عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کریم کی پارہ نمبر 26 کی سورۃ الحجرات کی شروع کی 5 آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دربار نبوی کے آداب سکھلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضری ہو تو بندے کو اس وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شروع کی 1-2 جو آیات کریمہ ہیں، اس کا شان نزول علماء کرام نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اور اس قبیلے کو اپنا کوئی ذمہ دار بنانا تھا۔ اب ذمہ دار بنائے تو بنائے کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ذمہ دار جو بنایا جائے وہ قعقاع ابن معبد کو بنایا جائے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اقرع ابن حابس کو بنایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ رائے دی تو یوں فرمایا کہ عمر، تمہارا یہ معاملہ ہمیشہ کا ہے، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ لفظ نہیں کہ ہمیشہ کا ہے، یعنی تم نے جو یہ رائے اپنی پیش کی یہ میری مخالفت نے پیش کی، تم نے میری مخالفت میں یہ رائے دی۔ میں نے قعقاع ابن معبد کا نام لیا تو تم نے سامنے اقرع ابن حابس کا نام لے لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے کہ میری یہ رائے دینا، میرا یہ رائے دینا یہ آپ کی مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ میرے دل میں جو بات آئی وہ بات میں نے آپ کی خدمت میں نے بتا دی۔ اور یہ دونوں صحابہ کرام کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات چل رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ بھی لائی۔ کیا فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے رائے مانگی نہیں ہے تو پھر تم نے آگے بڑھ کر رائے کیوں دے دی؟ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے رائے مانگ لیتے
کہ ابو بکر تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، کس کو امیر بنایا جائے، عمر تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، کس کو امیر بنایا جائے. تب تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی نہیں تو پھر تم نے آگے بڑھ کر رائے کیوں دی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے واسطے سے پوری امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دے یا کوئی قرینہ ایسا پایا نہ جائے، کوئی ایسا پوائنٹ ہمیں نہ ملے کہ جس سے ہمیں رائے دینے کی اجازت مل رہی ہو، تب تک تمہیں رائے دینے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ادب کے خلاف ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ اس سے حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چلے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور ساتھ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر سے آگے چل رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو الدرداء تم ابو بکر سے آگے مت چلو، اس دھرتی کے اوپر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو ابو بکر کا، تم کو آگے نہیں چلنا چاہیے. کیا مطلب ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں بھی لکھا ہے کہ اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کسی چیز میں اللہ کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا ہے، کھانے میں نہیں، چلنے میں نہیں، سفر میں نہیں. ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی یعنی لشکر کو روانہ کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے چلنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ تم آگے چلو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا ہے. لیکن جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ ملے، اللہ کے نبی کا حکم نہ ملے، تو کسی بھی چیز میں تم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جب یہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے نا تو آواز بلند ہو گئی. اچھا ایک بات رہ گئی، یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ علماء کرام یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. اس میں آپ مجھے مت گننا کہ میں کو اپنا اکرام کروانا چاہتا ہوں، یہ ایسے ہی جو بات لکھی ہو بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اکابر علماء کرام اگر موجود ہو تو جب تک وہ بھی رائے نہ مانگے تب تک ہمیں رائے نہیں دینی. بہت سے مرتبہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے اجتماع کا موقع ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم رائے وہ مانگتے نہیں ہیں اور ہم سامنے سے رائے دے دیتے ہیں. اس طریقے سے سامنے سے رائے نہیں دینی چاہیے. اور یہ بھی میرے دوستوں مشورے کے آداب میں سے، مشورہ کرنے کی ضرورت بندے کو ہر جگہ پر پڑتی ہے، مدرسہ ہو، مسجد ہو، دعوت و تبلیغ کا ہو کام ہو، یا اس طریقے سے علماء کرام کا کام ہو. اپنی رائے کے اوپر کبھی اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میری رائے کے اوپر ہی فیصلہ ہونا چاہیے، باقی سب لوگوں کی رائے غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہمیں رائے دینے کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ رائے کہاں سے دینی، اور امیر صاحب کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے رائے کہاں سے مانگنی. ہم بسا اوقات ڈائریکٹ رائے مانگ لیتے ہیں، نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. امیر کو چاہیے کہ داہنی طرف سے رائے شروع کرے اور بائیں طرف کے اوپر جائے، اس طریقے سے رائے لینی چاہیے. رائے کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی بندے نے کسی مشورے کے اندر کوئی رائے دی ہے تو اس رائے کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے. بعض مرتبہ ہم کاٹتے نہیں ہیں، لیکن اپنی رائے پیش کرتے وقت ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ سامنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے میری رائے کاٹی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اپنے کو پوچھا جائے کہ بھئی اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ بتا دیں کہ بھئی یہ رائے ہے، بس ختم. میری یہ رائے یہ ہے اور یہ رائے میں نے کیوں دی ہے، اس کی وجہ ترجیح کیا ہے، یہی رائے کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اس کے اوپر دلیل دینا، تو پھر یہ میرے دوستوں مناسب نہیں ہے. تو یہی معاملہ علماء کرام کے ساتھ ہے کہ اگر اکابر علماء کرام موجود ہو تو پھر ہمیں ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے. میں نے لفظ استعمال کیا اکابر علماء کرام، یعنی بڑے بزرگان نہیں، بڑے علماء کرام. ہم تو اساگیر میں سمجھو چھوٹوں میں سے ہیں، اس لیے یہاں پر ہماری بات نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات چیت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ان کی آواز بلند ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم اپنی آواز کو بلند مت کرو اور تم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طریقے سے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا اس طریقے سے بلند آواز سے بات کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی گستاخی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اگر ہم سے پہنچ گئی تو پھر اس کا نتیجہ میرے دوستو یہ ہوگا کہ ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر میرے دوستو ایک صفت تھی کہ جب وہ قرآن کریم کی کوئی بات سنتے تھے، کوئی آیت کریمہ سنتے تھے جس میں ان کو ڈانٹ پلائی گئی تو فوراً ان کے دل کے اوپر اثر کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہتے کہ اپنی نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی اس طریقے سے آواز کو بلند نہیں کروں گا، اور بات بھی کروں گا تو ایسے بات کروں گا جیسے سرگوشی کرتے، کان میں بات کہتے ہیں اس طریقے سے کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے، بات بات میں ابی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کی آرام و راحت کا خیال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع کے اوپر خود فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لینے کے لیے جانا پڑا، جب میں دودھ لینے کے لیے گیا اور واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں کہ رسول اللہ میں دودھ لایا ہوں آپ اٹھ جائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام کر کے اٹھے تو پھر میں نے آپ کی خدمت اقدس کے اندر دودھ کو پیش کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب اور احترام کتنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات چیت چل رہی تھی، گھریلو مسائل تھے، یقیناً ہمارے لیے امہات المؤمنین میں سے، لیکن تھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو ان کی کچھ آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو رہی تھی، اور اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اللہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما جان عائشہ صدیقہ کو ڈانٹا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو رہی ہے، کیوں؟ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے بلند آواز۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ گویا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو مارنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، ابوبکر مارو مت، ہاتھ مت اٹھاؤ، یعنی اس طریقے سے یوں ہاتھ اٹھایا تھا کہ تجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے یعنی آواز کو بلند کرتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایسے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے بلند آواز سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بہادر صحابی تھے، اتنے جلیل القدر تھے اور اتنے دلیر تھے، لیکن ان کے اوپر بھی یہ آیت کریمہ اس طریقے سے اثر کر گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آہستہ آواز کے اندر بات کرتے تھے کہ کبھی کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا کہا۔ اطاعت کا جذبہ دیکھیں میرے دوست، فرما برداری کا جذبہ دیکھیں۔ قرآن کریم میں منع کر دیا گیا کہ آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آج بھی اگر کوئی بندہ مدینہ المنورہ کے اندر جاتا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، مدینہ المنورہ کے اندر جاتا ہے، روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ روضہ اقدس کے سامنے بھی آہستہ درمیانی آواز کے اندر اس کو سلام عرض کرنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے اور اللہ کے نبی کوئی بات بیان فرما رہے ہو تو صحابہ کرام کے اوپر واجب اور ضروری تھا کہ صحابہ کرام خاموش رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس مجلس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہو، مجمع کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ اس وقت سناٹا رہے، خاموش رہے،
سکون اور وقار کو سامنے رکھے اور جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے اس کو غور اور توجہ سے سنے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے میرے دوستوں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی کی موجودگی میں صحابہ کرام کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے، اسی طرح اکابر علماء کرام موجود ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری آواز بھی ان کی آواز کے سامنے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جذبہ دیکھیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت سارے ان کے مناقب ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ اگر تم نے اپنی آواز کو بلند کر دیا نبی کی آواز کے سامنے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آنا چھوڑ دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ کافی عرصے کے بعد وقت گزر گیا، نظر نہیں آئے، تو صحابہ کرام بیٹھے تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو کہ ان کے پڑوسی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا کہ سعد کیا بات ہے کہ ثابت نظر نہیں آ رہے، بیمار ہے کیا؟ تو سعد بن معاذ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ بیمار تو نہیں ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، میرا علم ہے، میرے پڑوسی اگر بیمار ہوتا تو مجھے ضرور پتہ چل جاتا، وجہ کچھ اور لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، فرمایا کہ ثابت جاؤ تو صحیح، ثابت کے گھر پر ذرا تفتیش کرو، تحقیق کرو کہ معاملہ کیا ہے، وہ آ نہیں رہے۔ حضرت سعد بن معاذ گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں اور پوچھا کہ سعد تم نظر نہیں آ رہے ہو، اللہ کے نبی تم کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ثابت فرمانے لگے کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا کہ اپنی آواز کو بلند مت کرو، میری تو قدرتی طور پر آواز تم سب سے بلند ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی سے میری آواز بڑی ہوئی ہے، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اعمال ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی بات سن کر سعد بن معاذ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور تسلی دی، اور میں کیسا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو جنتی صحابی ہیں۔ اور اسی طریقے سے تفسیر ابن جریر کے حوالے سے تفسیر بغوی کے اندر روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو راستے کے ایک طرف بیٹھ گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس اور رونے لگے۔ تو پاس میں سے گزر رہے تھے حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ ثابت کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو میں تو پکا جہنمی ہوں، اب تو میں تو مر جاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ وہاں سے وہ گھر پر گئے اور اتنا روئے۔ گھر پر آنے کے بعد ان کی بیوی کا نام ہے ام جمیل، ان سے کہا کہ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ گھوڑے کے طویلے میں چلو جہاں پر میرے گھوڑے بندھے رہتے ہیں، اور وہاں گھوڑوں کا جو کھوٹا ہے نا وہاں سے میرا پاؤں باندھ لو، اب خدا پاک کی قسم میں اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے راضی ہو جائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے حکم فرمائے۔ حضرت عاصم ابن عدی گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ وہاں پر تو ثابت بن قیس کا اس طریقے کا رو رو کر برا حال کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو لے کر آؤ۔ تو عاصم ابن عدی آئے ہیں یا کوئی اور صحابی آئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے پاس کہ چلو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے فرمایا کہ تم میرا یہ کھوٹا کھول دو، میں بھی نہیں کھولوں گا، تم کو کھولنا پڑے گا۔ کھولا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں پیش کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثابت کہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری تو قدرتی طور پر آواز بلند ہے، پھر فرمایا کہ تم بہترین زندگی گزارو گے، اور جب تمہاری موت آئے گی تو شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا، پھر تم اس طریقے سے کیوں ڈرتے ہو؟ تب جا کر ان کو تسلی ہوئی ہے۔ اور ان کے متعلق ایک واقعہ بھی لکھا ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، جنگی یمامہ کی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی ہے، مسلم کذاب کا مقابلہ ہوا ہے اور اس کو جہنم رسید کیا گیا ہے۔ اسی جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے لوہے کی زرہ پہنی تھی جو جنگ کے اندر پہنی جاتی ہے۔ انتقال کے بعد شہادت کے بعد کسی کے خواب میں آئے
کسی صحابی کے، اور آ کر یوں فرمایا، خواب میں یوں فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک لوہے کی زرہ پہنی تھی، لیکن اس لوہے کی زرہ کو ایک مسلمان نے لے لیا ہے، تم فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر گھوڑا بندھا ہوا ہوگا اور ایک پتھر کی بنی ہوئی دیگ ہوگی اور اس کے نیچے وہ زرہ رکھی ہوئی ہے، اور میں تم کو جو یہ خواب میں بتا رہا ہوں یہ جا کر تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتاؤ، وہ وہاں سے منگوا لیں گے۔ یہ صحابی اٹھے ہیں اور پورا خواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جا کر سنایا۔ واقعتاً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر وہاں پر چیک کیا تو وہاں پر گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، پتھر کی بنی ہوئی دیگ بھی تھی اور اس کے نیچے ان کی زرہ بھی موجود تھی، انہوں نے وہاں سے لے لیا۔ پھر انہوں نے خواب میں ایک دوسری وصیت یہ کی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور جا کر یہ کہنا کہ میرے اوپر قرض ہے تو ذرا میرا قرض تم اتار دینا، میرا قرض ادا کر دینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کو سن کر پیغام لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قرض بھی ادا کر لیا۔ کتابوں میں لکھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں یہ پہلے بندے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں کوئی وصیت کی ہو اور ان کی وصیت کے اوپر عمل کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ اگر میرے اور آپ کے ابا اگر خواب میں اگر ہمیں اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ جہاں پر شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، وراثت کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، حقوق کے متعلق ہے، میرے اتنے بیٹے کو یہ دینا، اس کو یہ دینا، اس کو یہ دینا، اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ اتنا اونچا تھا کہ انہوں نے خواب میں وصیت کی اور ان کی وصیت کے اوپر عمل بھی کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، اور اجر کیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ صحابہ کرام کے اندر میرے دوستو ادب بہت زیادہ تھا۔ اب میں کچھ ادب کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر جو اگلی آیت کریمہ کا شان نزول ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا ادب کے بارے میں، صحابہ کرام کے اندر ادب کتنا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا اکرام کتنا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں ان کا دستور تھا کہ جب سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے ہو اور راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائے تو یہ دونوں صحابہ کرام نیچے اتر جاتے تھے، حضرت عباس کے ساتھ میں چلتے تھے، ان کو اگر کہیں پر پہنچانا ہوتا تھا تو پہنچا دیتے تھے، اس کے بعد وہ سواری پر سوار ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ہیں، چچا ہیں۔ میں نے کتاب میں کہیں پر پڑھا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا وفات کے بعد تو سر کھل گیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے کا سر ڈھانپ لو، اس نے کبھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے سامنے اپنا سر نہیں کھولا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں کبھی حوالہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس زمانے اپنے زمانے میں ایک مفتی صاحب گنے جاتے تھے، وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور مقام اور مرتبہ ان کا بہت اونچا تھا، تو انہوں نے کوئی جنازے کی نماز کسی جگہ پر پڑھائی تو حضرت عبداللہ بن عباس اس جنازے کی نماز کے بعد کھچر لایا گیا سواری پر سوار کرنے کے لیے کہ ان کو اپنے مقام پر پہنچا دیں۔
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے اور آ کر لگام پکڑ لی. عبداللہ بن عباس کا مقام اور مرتبہ بھی ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اس طریقے سے تم مت پکڑو میری لگام کو، اکرام کے اندر پکڑتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت آپ منع مت کرو، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کا اس طریقے سے اکرام اور احترام کریں، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. زید بن ثابت نے فرمایا کہ بیٹے اپنا ہاتھ لاؤ. عشق دیکھے صحابہ کرام کا کیسا تھا آپس میں، اپنا ہاتھ لاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس نے جب اپنا ہاتھ مبارک دیا نا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ ان سے عمر میں بڑے تھے لیکن ان کے ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا. فرمایا کہ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کا اس طریقے سے احترام کریں، ان کی عزت کریں. ایک واقعہ تو یہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے اکابر جو علماء کرام تھے ان کا بھی یہی معمول تھا. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ابن عباس یحدثنی بالحدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے حدیث بیان کرتے تھے، اگر وہ مجھے اجازت دے دیتے تو میں اٹھ کر ان کی پیشانی کو چوم لیتا. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے استاذ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جب دعا کرتے تھے تو اپنے والدین سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے تھے. والدین کے لیے دعا بعد میں کرتے تھے لیکن اپنے استاذ کے لیے دعا پہلے سے کرتے تھے. ایک محدث گزرے ہیں حضرت امام یحییٰ ابن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا 40 سال سے معمول یہ ہے کہ میں ہر نماز کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، فقہ عطا فرمائی اور حدیث عطا فرمائی. کتنے سال سے دعا کرتا ہوں اپنے استاذ کے لیے؟ 40 سال سے میں دعا کرتا ہوں. آج آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے استاذوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آج تو اللہ معاف فرمائے میرے دوست، جن اساتذہ کے پاس ہم نے علم حاصل کیا ہے انہی اساتذہ کرام کی غیبت کیا کرتے ہیں. استاذ کی کبھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ بے ادبی ہے میرے دوستو، یاد رکھنا. اور علماء کرام نے لکھا ہے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اس لیے آپ نے جن جن اساتذہ کرام کے پاس پڑھا ہو، بھلے ہی وہ کیسے ہو، ان کے معاملات کیسے ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں ان کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھتا تھا حدیث حاصل کرنے کے لیے اور جب ورق پلٹتا تھا تو بہت آہستہ آہستہ پلٹتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ورق پلٹنے کی آواز میرے استاذ کے کانوں میں چلی جائے اور میرے استاذ کو تکلیف پہنچے. کتنا زیادہ وہ خیال رکھتے تھے اپنے اساتذہ کرام کا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پہلے کیا آیا کہ امام یحییٰ ابن سعید القطان کا فرماتے کہ میں 40 سال سے دعا کرتا ہوں اپنے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا 40 سال سے معمول یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد میں اپنے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اپنے اساتذہ کے لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے. اب ادب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ شیخ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 2 لڑکے حفظ کر رہے تھے. ایک لڑکے کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ قبلہ رخ طرف بیٹھ کر ہمیشہ وہ یاد کرتا تھا، اور دوسرا قبلے کی دوسری سائڈ کے اوپر بیٹھ کر وہ یاد کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ جو بچہ قبلے کی طرف بیٹھ کر سبق یاد کرتا تھا وہ 1 سال پہلے اس نے حفظ قرآن کیا ہے، اور جو بچہ الٹا بیٹھ کر بیٹھتا تھا، قبلے کی طرف نہیں بیٹھتا تھا، 1 سال کے بعد اس کو حفظ قرآن کی دولت نصیب ہوئی ہے. یعنی میرے دوستو ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال پہلے اس کو قرآن کریم حفظ کروا لیا ہے. اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب و غریب بات موجود ہے. حضرت خود فرماتے ہیں مات ابن لی،
فلم احضر جهازه ولا دفنه وتركته على جيرانه واقربائه مخافة ان يفوتني من ابي حنيفة شيء ولا تذهب حسرته عني. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میں نے جنازے میں شرکت نہیں کی ہے، اپنے بچے کو غسل دینے میں نے شرکت نہیں کی ہے، میں نے رشتہ داروں کو بول دیا، پڑوسیوں کو بول دیا کہ تم جا کر اس کو دفن وغیرہ میں تم یعنی اپنے آپ کو لگا لو اور وہ خدمت کر لو، اس کو غسل دے دو، کفن پہنا دو اور قبرستان کے حوالے کر دو، میں اپنے بچے کے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے استاذ کا سبق چھوٹ جائے گا، اور میرے استاذ کا اگر سبق چھوٹ گیا تو زندگی بھر میری حسرت رہے گی اور یہ حسرت کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں میرے دوستو کہ حدیث سننے کا یعنی جو سبق ہے اگر وہ چھوٹ جاتا ہے، تفسیر کا سبق چھوٹ جاتا ہے، فقہ کا سبق چھوٹ جاتا ہے، تو ان حضرات کے اندر کتنا افسوس رہتا ہے. منع فرما لیا کہ میں نہیں آتا ہوں، تم جا کر اس کو دفن کر لو. آج ایسا کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ اپنے بچے کی یعنی انتقال ہو گیا ہو اور وہ اس طریقے سے جنازے میں شرکت نہ کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے نا، ہماری شادیوں کا جب موقع آتا ہے فرض نمازیں غائب ہو جاتی ہیں. سبق سننا تو بہت دور کی بات ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی شاید ایک بھی تفسیر ابھی تک نہ چھوٹی ہوگی، مبارک ہے. جن کی چھوٹ گئی ہوگی ان کا کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، اللہ ان کے عذر کو قبول فرمائے. لیکن میرے دوستو دین کی مجالس کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو بھائی کوئی بڑا بندہ بات کر رہا ہے، تفسیر کی بات چل رہی ہے تو ادب اور احترام کے ساتھ سننے کا. کوئی عام بندہ بھی اگر دعوت و تبلیغ کی موٹی موٹی دین کی باتیں کر رہا ہے، میرے دوستو منبر کے قریب آ کر محتاج بنا کر اپنے آپ کو بٹھانا چاہیے. بندہ محتاج بنا کر اپنے آپ کو بٹھاتا ہے، اللہ ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور استغنا سے اگر بندہ لاپرواہی سے بندہ اگر کوئی بات دین کی بات سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، پھر صرف وہ سن لیتا ہے. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں نا کہ اگر عذر ہو، اگر کوئی بندہ کمر میں تکلیف ہے، بڑی عمر کا بندہ ہے، ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو مناسب ہے، ورنہ میرے دوست اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طریقے سے حدیث کا ادب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے، چھت کے اوپر سے سانپ آ کر گر گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہٹے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی حدیث میرے سامنے ہے، میں کس طریقے سے ہٹ سکتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران چہرہ بدل رہا تھا. 16 مرتبہ آپ کے چہرے کے اوپر یعنی درد کا احساس ہوا. بندے کو اچانک درد ہوتا ہے تو بندے کا چہرہ یک کرتا ہے، بندہ فوراً چہرے کا بدل رہا ہے. 16 مرتبہ ہوا. تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ ہم نے اس طریقے سے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بار بار متاثر ہو رہا تھا. فرمایا کہ بیٹا میری پیٹھ کے اندر بچھو چلا گیا تھا اور اس نے 16 جگہ پر ڈنک ماری ہیں اور 16 مرتبہ مجھے درد ہوا، 16 مرتبہ میرے چہرے کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہوئی ہے، لیکن میں کھڑا نہیں ہوا اس وجہ سے کہ میرے سامنے میرے نبی کی حدیث مبارکہ موجود تھی، میں نے مناسب نہیں سمجھا. کتنا زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے. اور آپ میرے دوستوں دیکھ لینا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے نا، آپ دیکھ لینا کہ ادب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت دے دیا ہے، بہت نوازا ہے. اس لیے ہمیں ادب اور احترام کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ ایک واقعہ آئے گا علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ بے ادبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کس طریقے سے محروم کرتا ہے. بڑا زبردست واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا.